یہاں تک کہ حال یہ تھا کہ کوئی قبیلہ اگر مکہ مکرمہ میں آتا اشیاء خوردنوش لے کر، تو شاہ ابی طالب کے محصورین میں سے کچھ لوگ اس امید پر باہر نکلتے کہ شاید قافلے والے ہمیں کچھ فروخت کر دیں۔ مکے والے تو انہیں دیکھتے ہی منہ پھیر لیتے تھے، لیکن جب وہ ان قافلے والوں کے پاس پہنچتے اور ان سے کوئی چیز خریدنا چاہتے تو اللہ کا دشمن ابو لہب ان کے پاس کھڑا ہو جاتا اور ان سے کہتا ہے کہ محمد کے ساتھی ہیں، انہیں مہنگے دام بتاؤ تاکہ یہ کوئی چیز خرید نہ سکے، نقصان کی پرواہ مت کرو، اس کی بھرپائی میں کروں گا۔ وہ لوگ ابو لہب کے بہکاوے میں آ کر مسلمانوں کو اتنے زیادہ دام بتلاتے کہ وہ خریدے بغیر خالی ہاتھ اپنے بچوں کے پاس واپس چلے جاتے۔ بھوک سے بلبلاتے ہوئے بچے بلبلاتے رہتے مگر ان کے پاس کھلانے کو کچھ نہ ہوتا۔ وہ لالچی تاجر ابو لہب کے پاس جا کر اپنا منافع لے لیتے۔ مسلمان اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی تھے وہ بڑی آزمائش سے گزر رہے تھے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے لیے بہت ہی مشکل، بہت ہی خراب حالات تھے اور شاید ہم ان حالات کا تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال 2 دن 4 مہینوں تک باقی نہیں رہی بلکہ مسلسل 3 سال اس حالت میں گزرے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے اور آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں۔ اور اس محصوری کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمان جو تھے حج کے ایام میں باہر نکلتے تھے اور حج کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ ام المومنین اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ہی ناز و نام میں پلی بڑی تھی، انہوں نے ہر طرح کی مصیبت اور فقر و فاقہ برداشت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمگساری کی اور مسلم خواتین کے لیے ایک بہت ہی بہترین مثال چھوڑ گئی۔ شاہ ابی طالب ہے اور محصوری کا یہ سلسلہ کم و بیش 2.5 سال تک چلا۔ شاہ ابی طالب کی صحبت نے 85 سالہ ابو طالب کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا اور وہ بستر سے لگ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو 65 سال کی ہو چکی تھی، طویل مشقت نے نیم جان کر دیا۔ گھاٹی کے قید سے رہائی کے کچھ ہی عرصے کے بعد اما خدیجہ نے اس دنیا سے منہ موڑ لیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ رحمت دو عالم اور ان کے خاندان کو یہ سب تکالیف کس لیے دی گئی؟ حق کی دعوت دینے کی وجہ سے۔ حق کی دعوت دینا، اس کی پاداش میں اتنی سخت تکالیف انہوں نے اٹھائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ساتھ جو آپ کے رفیق تھے، آپ کے جو عزیز و قارب تھے، ان سب نے یہ سخت مشکلات برداشت کی۔ کیوں؟ کہ امت تک یہ دین پہنچے۔ ہمیں اس دین کی قدر کرنی ہے، ہمیں اس دین کی قدر کرنی ہے، امت تک یہ دین پہنچے، اور اس کا فریضہ وہ ہر درجے میں، مکمل درجے میں ادا انہوں نے کیا ہے۔ تو ہمیں تو اس دین کی قدر کرنی ہے اور اس دین کو آنے والے آخری بندے تک پہنچانا ہے، یہ اس امت کا فریضہ ہے۔